صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، مسلک کا تو امام ہے یا قادری، عالم پہ آشکا تیرا چکام الیاس صادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در جیسے ہو مٹ جائیے نہ تو آنا کچھ تو ہمت کیجئے نہ تو آنا کچھ تو ہمت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ مفلسو سامان دولت کیجئے مفلسو سامان دولت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے در بدر قبول تک پھریں خستہ قرار در بدر قبول تک پھریں خستہ قرار در بدر قبول تک پھریں خستہ قرار مدفن عنایت کیجئے مدفن عنایت کیجئے نار سے
بچنے کی صورت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اب تو آپ دکھانے کا نہیں، کس طرح رفع ندامت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ عالم علم دو عالم ہیں حضور، عالم علم دو عالم ہیں حضور، عالم علم دو عالم ہیں حضور، آپ سے کیا حاجت کیجئے، آپ سے کیا حاجت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے مدنی مذاکرات میں سوالات و جوابات کی ترکیب سے قبل اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے، نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر
مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزہ میں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. روزہ میں ہو جائیے جس طرح نماز میں بیٹھتے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نما آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا نہ فون سنوں گا. اسی طرح نہ میسج کروں گا نہ کسی کا دیکھوں گا. یہ بھی چیک نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہوں گا. وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب وغیرہ کہہ کر درود شریف پڑھاؤں گا، توبہ کرواؤں گا، ذکر کرواؤں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک پٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے جواب دینے، سوال کرنے، بات چیت کرنے، بیان کرنے، چلنے پھرنے، اکیلے میں بھی حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، یا کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا، ان کی زیارت کروں گا اور ضرورتاً اس کو پڑھوں گا. سننے والوں کی دلچسپی، دلجمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز کی کوشش کروں گا. ضرورتاً اسلامی بھائیوں کی دیگر کتابوں میں مطالعے میں آسانی کے لیے دقیق الفاظ بول کر معنی وغیرہ اور اعراب وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی اور مکتبۃ المدینہ نیز
اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو اور دینی کتابیں لینے کا شوق لوگوں کو بڑھے۔ انکساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین صحابہ و تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین امہات المومنین شہیدان و اسیران کربلا ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام بزرگان دین خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین جملہ مسلمات و مسلمین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا باپا جان محمد عابد رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیے لباس شہرت کسے کہتے ہیں؟ لباس شہرت کی تعریف اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے ایسا لباس، تو امامہ بھی لباس کا حصہ ہی ہے، یہ بھی لباس ہے امامہ، تو ایسا لباس پہننا یعنی یا تو اتنا اعلیٰ اور بھڑکیلا اور چمکیلا کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھے، لوگ انگلی اٹھائے، یا ایسا سادہ بالکل ہی مطلب رف قسم کا کہ اس پر بھی لوگ انگلی اٹھائے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ لباس شہرت میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جھوم جاؤ، پاس دولت ہے، عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا، اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا۔ لوگوں پر روب ڈالنے، امیرانہ ٹھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں فینسی اور بھڑکیلے لباس پہننے والے پڑے اور کڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانے، یا ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ نیک پرہیزگار سمجھیں، یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں۔ الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں یہ اس کا لباس شہرت ہے۔ صاحب مرقات رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں یہ بھی لباس شہرت ہے۔ میٹھے میٹھے بھائیوں واقعی سخت امتحان ہے، لباس پہننے میں بہت غور کرنے اور دکھاوے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نیز جو لوگوں کو اپنی سادگی کا معتقد بنانے کے لیے سادہ لباس و امامہ اور چادر وغیرہ اپناتا ہے وہ ریاکار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے اخلاص کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، ریاکاریوں سے سیاہ کاریوں سے
بچا یا الہی، بچا یا الہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا مدنی حلیے میں بھی ریاکاری آتی ہے؟ مدنی حلیے میں بھی ریاکاری آتی ہے اور فرض نمازیں پڑھنے میں بھی ریاکاری آتی ہے. تو میرا بھائی ناک پر مکھی بیٹھے گی تو اپنے ناک سے مکھی اڑائیں گے تو ناک تو نہیں کاٹ ڈالے گا نا. تو مدنی حلیہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کیا؟ نماز میں ریاکاری آئی نماز چھوڑ دو گے. داڑھی میں ریاکاری ہے تو کیا معاذ اللہ داڑھی کاٹ دو گے؟ یہ تھوڑی ہوگا. تو اس لیے ریاکاری کا اگر معاذ اللہ جذبہ شیطان ابھارتا ہے تو اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل کو ریاکاری سے پاک کریں گے، جبکہ وہ عمل ہو فی نفسہ ہی کوئی نیک عمل ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے مدنی چینل پر بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. صرف مدنی چینل پر ویسے بیٹھ جانا اور شوق ہونا کہ آگے بیٹھوں میں میرا وہ تصویر آئے گی اور دنیا دیکھے گی اور میرے گھر والے دیکھیں گے، یہ پہلے بھی یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ہمارے نگران شورا اڑی کر گئے کہ وہ مناجات میں میرا کام کیا ہے. لوگ تم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی نے دیکھنا ہے، تو میری کوئی حاجت نہیں ہے اور میں یہ بس میرے کو دعا میں نہیں بیٹھنا، میرا دل کرتا میں نہ بیٹھوں. جب مدنی پھول دینے ہو تو میں آؤں، بیان کرنا ہو. پھر میں ان کو سمجھایا اور جو ترکیب بنی ہماری اسی طرح پھر میرا بھی ذہن بنا. ایک مناجات میں بھی نہیں گیا، اب مناجات میں کیا مطلب اپنی شکلیں دکھاؤں لوگوں کو، میں نیچے بیٹھ گیا. اب وہ مسئلہ ہو گیا. اس طرح بھائی نے خیر میرے کو سمجھایا کیا، میں سمجھتا ہوں میری تو کوئی نیتیں بن رہی تھی. نگران شورا بول رہے تو مجھے نیتیں بتاؤ، میں تمہارے ساتھ مناجات میں خالی بیٹھوں تو مجھے کیا نیتیں کرنی چاہیے. اب مجھ سے بھی نیتیں بن نہیں پڑی، کچھ سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا نیت ہے، یعنی کس مقصد کے لیے میں اسکرین پر آؤں. ہاں میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے بھائی، لاکھوں گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے. بیٹھ گیا چلو مدنی پھول میں پیش کروں. اب مدنی پھول بولا تو یہ نکلی پھول گر پڑا. یہ اتفاق ہے. تو خواجہ صاحب کا واقعہ یاد آ گیا، غریب نواز والا. جھولی میں پھول کیسا آیا تھا، ایک مدنی بہار یاد آ گئی. سبحان اللہ، غریب نواز کی یہاں سبحان اللہ. تو وہ ہوا یوں کہ ہم ہند کی حاضری میں تھے کہ خواجہ غریب نواز کے مزار شریف پر. اب وہ میں نے کلام موضوع کیا تھا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. تو وہ خواجہ صاحب کو ہم سنا رہے تھے. کچھ ہند کے اسلامی بھائی تھے، کچھ ہمارے قافلے کے چند اسلامی بھائی تھے. بعد فجر وہ میں یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو کر رہے تھے. تو ایک گلاب، تازہ گلاب کی پتی ایک دم اڑ کر آئی اور میرے ہاتھ میں یا جھولی میں، ہاں جھولی، تو جھولی اٹھائی ہوئی تھی. تو جھولی میں وہ تازہ گلاب کی پتی آ کر تشریف فرما ہوئی. تو میں نے تو خواجہ صاحب نے جھولی بھر دی، خواجہ صاحب نے جھولی بھر دی. انہوں نے تو پتی چھین لی، ایک دم لپک کے لے لی. خدا جانے میرے کیا کیا پتہ نہیں ہے، غائب ہو گئی، کھا گئی ہے، پیٹ میں محفوظ کر لی گویا. یہ ایک واقعہ. پھر میں نے ان کو بولا بھی کہ یار ایسا تو نہیں، میرے سر پہ بھی شاید پھول تھا یار، نہیں تھا پھول کہ اس کی گری ہو. تو نہیں، انہوں نے بولتا کہ دیکھا میں نے وہ سامنے سے مزار سے آئی تھی. آپ نے شاید بتا دیں، انہیں آتے ہی نظر آئی تھی، اڑ کر آئی، گرتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا. تو وہ بہرحال کہیں سے آئی اور گری پتی، تو بالکل فریش پتی تھی گلاب کے پھول کی، تازہ.
الحمدللہ. چلو آپ نے سن لیا تفیض دیتا ہوں. اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو سبحان اللہ. چار میرا آپ کو سب مدنی قافلے مسافر. جو بھی سائے آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پساتا, میں نے بھی دامن ہے پساتا. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی رب کی عبادت کی دشواری, رب کی عبادت کی دشواری اور غلاموں کی بیماری, اور غلاموں کی بیماری. دونوں آپ دور ہو خواجہ, دونوں آپ دور ہو خواجہ. میری جھولی بھر دو, میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی. میں ہوں ساقی, میں ہوں منگتا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑا کر ڈالے کو ٹکڑا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. تار کو خواجہ دے دو, تار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ, سنت کی خدمت کا جذبہ. ہر صوفی کا بجا جو جنگا, ہر صوفی کا بجا دے گنگا. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, 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 میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جاری رہے گا. میری تو خیر وہ نیت ہے دعا میں بھی, اور صرف میں اکیلا بیٹھا رہا ہوں مدنی چینل پر تو وہ خوش فہمی کی وجہ سے نیتیں بن جاتی ہے. اب میری نیتیں کیا بنتی ہے؟ مثلا میں مناجات میں چلا گیا, میں سمجھتا تھا میری نیتیں میرے پاس تھی. نیتیں میری اس طرح کی بنتی ہیں, مثلا کہ میں مناجات میں آؤں گا تو ہمارے ناظرین جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی دل جوئی ہوگی, دل خوش ہوگا. اور یہ الحمدللہ حقیقت ہے کہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہت دل خوش ہوتے ہیں, آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح میں بولتے رہتے ہیں. اچھا, ایک نیت میری یہ بن جاتی ہے. دوسری یہ کہ مدنی چینل کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے چینل کو تقویت ملتی ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو میرے کو خوش فہمی ہے کہ میرے یہاں مطلب ہے کہ نظر آتے رہنے سے مدنی چینل کو انشاءاللہ تقویت ملے گی, جس کی وجہ سے نیکی کی دعوت کو تقویت ملے گی. خالی میں بیٹھا بھی رہوں گا تو ناظرین کی تعداد بنے گی. یہ عام دیکھا والا کہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو کسی پیر صاحب کو لے آتے ہیں, تو بولتے نہیں ہے پیر صاحب, خالی بیٹھے رہتے ہیں. جلسہ جمع رہتا ہے, نہیں جمع جمتا ہے جلسہ ہے جو بھی ہوتا ہے, اور پبلک بیٹھی رہتی کو پیر صاحب بیٹھے ہوئے. ایک مطلب کشش ہوتی ہے آدمی میں. تو اچھا ایک یہ کہ اچھا تیسرا یہ کہ میں اگر مناجات افطار سے ہٹ جاتا ہوں, نہیں آتا, آنا چھوڑ دیتا ہوں, تو بہت زیادہ یہ امکان ہے کہ ہمارے ناظرین کم ہو جائیں اور خدا نخواستہ گناہ بھرے چینلوں کی طرف نکل جائیں.
कई चैनलों पर दुआएं तो होती होंगी ना, मगर उनमें क्या फिर वो तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट बीच में होती है कि वो सबसे कीमती एडवर्टाइज उसमें आती है, फिर बेपर्दा औरतें भी आती होंगी, टूटू भी बचता होगा, सब कुछ होता होगा। कभी देखने का मेरे को इत्तेफाक नहीं हुआ, एक अंदाजा है मेरा कि ये मायूब नहीं है औरत आ जाना, औरत ने कुछ को एडवर्टाइज, तो खास वक्त पर वो इश्तिहार कहते चलाते हैं, जो रमजान मुबारक में सबसे पिक टाइम होता ही है और इनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, मगर ये औरतें और ये खलते मबहस वैसे ही बुरा होता है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता। ये ऐसा खलते मबहस है कि जिसकी तो मतलब जितनी मजम्मत करने का अच्छा खासा दुआ हो रही है और माज़अल्लाह कोई औरत आकर या मूसीकी और तो फिर यह कि लोग कहीं टूट जाएंगे। मदनी चैनल को अल्लाह ताला सदा आबाद रखे, इसलिए कि हमारा इसमें साथी मफाद ज़रा आधा फीसद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम नेकी की दावत आम कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से। तो इस तरह की मतलब यह कि बाज़ नियतें मेरी बन जाती हैं मदनी चैनल पर आने की। तो निगरान शुरा ने मेरे को हैरत में डाल दिया और कहा कि मेरी नियत बन नहीं पाती, मैं कैसे आऊं खाली मुनाजात में, हाँ जब बयान करना मैं आऊंगा। लेकिन खैर ये भी एक ऐसा चेहरा है निगरान शुरा का कि इनके चेहरे से भी मदनी चैनल की जीनत है और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नाज़रीन इनसे मुताअस्सिर हैं, ये हमारा उसमें से है। तो इसलिए अगर ये भी मुनाजात में बैठे रहेंगे तो नाज़रीन जमे रहेंगे। अब ये कि जो भी मदनी चैनल पर स्क्रीन पर आना चाहे तो नियत कर ले। अच्छा, नियत भी करने का उसके अंदर नियत भी बनती हो, खाली खाली नहीं। क्या नियत करेगा? तो आपको देखकर क्या नाज़रीन बढ़ जाएंगे, ये आप सोचे ये नियत बन पाएगी? तो शायद आप बोलेंगे नहीं। अच्छा, क्या आप बैठे रहेंगे तो बयान भी करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, माइक हमको नहीं मिलेगा। तो आप क्या नियत करेंगे मदनी चैनल पर नजर आने की? अब कोई नियत बन नहीं पा रही, तो अब बगैर नियत के बैठना, कार्य सवाब हुआ, कार्य गुनाह हुआ, मुबाह हुआ। तो अब चलो अपने मान लेते हैं कि मुबाह हुआ, यानी कि ना सवाब ना गुनाह। अच्छा, अब इस मुबाह में अगर ये नियत बनती है मेरी वाहवा होगी, यार ये बहुत करीबी आदमी है, इलियास कादरी के साथ बैठा हुआ था, पास बैठा हुआ था और इसको आगे बिठाया था और यूं था तो ऊं था, तो इज्जत बनेगी, लोग वादा करेंगे, थोड़ा अपना भी यूं हो जाएगा। मदनी चैनल पर आता हूं, ऐसे में चलाएंगे, मुझे देखो मैं मदनी चैनल पर आऊंगा, मैंने वो सवाल रिकॉर्ड कराया है तो इंशाअल्लाह मेरा सवाल आएगा, सब देखना। व्हाट इज दिस? क्यों बोलते हैं क्यों व्हाट इज दिस? ये क्या है? अगर ये हुब्बे जान नहीं है तो फिर क्या नाम दोगे इसको? शोहरत की मोहब्बत, ये हुब्बे जा है, अंडरस्टूड है, तो आप फिर इसके अलग नताइज मुरत्तब होंगे। ये मजमून सिफत है, ये हुब्बे जा रियाकारी में डालता आदमी को। और हदीस पाक में है, दो भूखे भेड़िए, भेड़िए ही बकरियों को खाते हैं, तो भूखे भेड़िए तो और खतरनाक होते हैं, जैसे भूखा शेर खतरनाक होता है। तो ये मिसाल दी गई कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में उतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही हुब्बे जाहो माल एक मुसलमान के दीन में मचाते हैं। तो दीन के लिए सख्त मुज़िर है शोहरत की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत। तो ये हुब्बे जा जो है ना, ये है बहुत खतरनाक और इससे बचना बहुत दुश्वार है। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। तो जो भी स्क्रीन पर आना चाहिए, कहीं भी फ्रंट जैसे इज्तिमा होता है, तो ये मुझे आज का नहीं, ओ शुरुआत से तकरीबन तजुर्बा है कि मैं जब किसी इलाके में जाता था तो उस वक्त तो ये मूवी और क्या तस्वुर भी नहीं होता था, तो बयान होता था। बयान के लिए मैं जाता था ना, तो इक्का दुक्का ऐसे होते थे, लगे बंदे होते थे, समझे, वैसे न काम करें न करने दें, ऐसी क्वालिटी के भी हों, लेकिन ऐसे पावरफुल हो कि ये सबसे आगे। तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को चलावे, तो देखा होगा छोटे देगा, इसका हाथ में पकड़ते थे, यूं आवे क्या चलागे, मेरे को मंच पे लावे। मैं कभी कभी हाथ छुड़ा लेता था कि तेरा काम क्या यार, बोलता नहीं था उसको दिल में कि तू का को मतलब दिल सब आवाम में नुमाया होना चाहता है, ऐसा करते थे।
کام ٹکے کا بھی نہیں کرنا. لیکن میں جب جاؤں تو وہ پبلک کے ٹھٹ جمے ہوں تو سب کے سامنے آئے تو لوگ سمجھے گا یہ بہت الیاس قادری کا بہت مقرب ہے, وہ قریب ترین اور قادری میں خاص ہے. یا دعوت اسلامی کا مائی باپ اس علاقے کا یہی ہے. حالانکہ ایک ٹکے کا کام نہیں کرنا, درس دینا کچھ سننا بھی نہیں ہے. تو ہے مطلب یہ کوالٹی ہر علاقے میں ہوتی ہوگی, آپ کے یہاں بھی ہوتی ہوگی. تو وہ بہت نمایاں ہوتے ہوں گے, کام نہیں کرتے ہوں گے, خالی بس جو لگتا ہوگا کہ یہ بہت پاورفل ہے, اور بات کرے تو پھنسا دے اپنے کو, تو پانا مار دے, چٹان لڑکا دے. تو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے بس کام کرتے ہیں, ان کو نام کی پرواہ نہیں ہوتی, جو خوش نصیب ہوتے ہیں. ہمارے نام, ہم کو نام کی طلب جو کھا گئی, ہم سب کو نام چاہیے. معاذ اللہ ایک تازہ ہے جس کو نام چاہیے, کام کی پرواہ نہیں. میں آپ کو ایک اپنی مثال آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں. میں نے کاغذ پکڑ کے پڑھ کے سنایا, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری اور کیمرے والوں کی جنگ چل رہی تھی. یہ آپ نے کسی نے نوٹ نہیں کیا, میں یوں کرتا تھا, کیمرہ یوں ہو جاتا تھا. میرا اندازہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کسی طرح کاغذ اسکرین پر نہ آئے. یہ کیمرے والے بتائیں گے آپ کو جب پوچھو گے نا, تو میں سمجھ گیا کہ میرے کو بالکل ہی نیچے کر دیتے تھے. میری پوزیشن نیچے ہو جاتا تھا, کاغذ چھپ جاتا, میں یوں کرتا تھا پھر میں نیچے ہو جاتا تھا, اور یہ ایسے زاویے سے لیتے تھے کہ کاغذ نظر نہ آئے. یہ چینلوں کے لیے ایب ہے کاغذ نظر آنا, کیونکہ وہ اگر میں کاغذ میں پڑھتا ہوں نا تو چار آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ یار کیا مطلب اتنا بڑا مولانا, اس کا اتنا یار اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے, اس کو آتا ہی نہیں ہے. تو واقعی مجھے نہیں آتا, مجھے دیکھ کے پڑھتا ہوں. آپ کو آپ دیکھتے ہیں, پوچھ کے مسئلہ بتاتا ہوں. یہ میں نے اس لیے بھی کہا تاکہ ہمارے مبلغین کو بھی ترغیب ہو کہ یار چھپاتے ہیں. آپ کتاب کا نام لو, کتاب کا نام بھی نہیں لیتے. ہماری مکتبۃ المدینہ کی میں آپ دیکھتے نہیں, بار بار کتاب کا نام لیتا ہوں, بار بار کتاب دکھاتا ہوں. تو میری نیتیں ہیں تو میری کتاب بکے گی, میری میننگ دعوت اسلامی کی, اور اس سے لوگوں کے گھروں میں جائے گی, لوگ پڑھیں گے اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی ہوں گی, دین کی تبلیغ ہوگی, نیکی کی دعوت ہوگی. آپ بھی جب بیان کرو یار بے دھڑک آپ رسالہ پکڑ لو ہاتھ میں, اس سے بیان کرو, بولو تو میں نے یہ اس رسالے میں بیان کیا ہے. میں بولتا میرے بارے شریف سے بیان کر رہا ہوں, میں فضا رضیہ سے بول رہا ہوں, تو میں جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد پہلی یا جلد دوسری سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بولتا رہتا ہوں میں, یہ کتابیں لکھی ہماری. خدا کی قسم میرا 1 روپیہ بھی اس میں ذاتی نفع مالی نہیں ہے, بلکہ یہ کتابیں میری لکھی بھی نہیں ہے. پھر اپنے رسالوں کی بھی ضمن میں بتاتا رہتا ہوں. سب میں نے مکس ہے کہ یہ نہیں دوسرے کی دبا دی, کسی اور رائٹر کی اپنی ابھار دی نہیں. ہاں ہم صرف دکھاتے عام طور پر وہی ہے کہ جو مکتبۃ المدینہ کی ہو. اللہ کا کرم ہے, اتنی کتابیں مدینۃ العلمیہ انہوں نے دے دی. یہ آپ نے ہوئی نا کہ اس میں حب جا کی کاٹ تھی, اپنے نفس کی کاٹ تھی کہ دیکھ کر پڑتا ہے. تو یوں بار بار میں کاغذ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو بہرحال یہ کہ اپنے مطلب ہے کہ شرما ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لے کر رہا ہوں. اپنی علمیت کی دھاک بٹانے جائیں گے تو کہیں اللہ نہ کرے وہ بیڑی ڈوب جائے اپنی, اللہ نہ کرے. حب جا کے خلاف جنگ, حب جا کے خلاف جنگ, حب جا کے خلاف جنگ, ریاکاری کے خلاف جنگ, ریاکاری کے خلاف جنگ, ریاکاری کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ساری رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی چینل میں کام کرتا ہوں. میرا پاپا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اجارہ ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. نہیں کر سکتے. اگر نجی ادارہ, یہ تو چونکہ ایک مطلب ہے کہ وقت کا ادارہ ہے مدنی چینل, اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اور سیٹھ اجازت دیتا ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ اجازت بھی کس نے دینی ہے, قوم کے چندے سے تنخواہیں ہوتی ہیں نا, اس میں تلاوت میں وقت صرف نہیں کر سکتے. 6-8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہوگی, بعد میں تلاوت کرے, آپ کے پاس بہت وقت ہے.
اللہ توفیق دے. ٹھیک ہے, عرف سے ہٹ کر آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے. جتنی بات چیت کا عرف میں ہوتا ہے کہ آدمی ایک آدھ منٹ کو بات چیت کر لیتا ہے, مزاج پرسی کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ آپ وہ چوپان لگا لیں اور گپے مار رہے ہیں اور کیکی کر کے ہنس رہے ہیں اور مذاق مسکریاں ہو رہی ہے اور ہاتھ اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کام پہ اور بڑا حرج ہو جاتا ہے. اس طرح کی کسی بھی حرکت کی اجارے کے ٹائم میں اجازت نہیں ہوتی. جس مقصد کے لیے اجارہ کیا گیا نا, وہ مقصد جو وہ حرج میں آئے, ڈسٹرب ہو نہ. آپ یہ کہ جیسے کہ اب کوئی نعت شریف جانتا ہے پڑھنا اور وہ اجارے کے وقت میں وہ مائک پکڑے نعتیں پڑھنا شروع کر دے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھوڑا بھی, مطلب ہے کہ اس میں اب بے احتیاطی نافرمائی کریں. نیز بجلی, پنکھے, آپ کے یہاں تو آپ لوگ تو بہت لاڈلے اور ناز کے پالے ہیں, اے سی بھی چلتے ہوتے ہیں تو مشینوں کے نام پر, تو مشینوں کے لیے بولتے ہیں اے سی ضروری ہے, تو ضمن آپ کو مل رہا ہے اے سی, تو اس لیے اب بغیر ضرورت اے سی چلا, بغیر ضرورت بلب جلا, بغیر ضرورت پنکھا چلا, اور یہ آپ کی ظاہر ہے کہ وہ آپ کا کمرہ آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس کو بند کرنا ہوگا. اگر جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے, آپ مجرم. تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں, اپنی آخرت پر رحم فرمائیں. تو یہ تو میں آپ کی جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا, خدا کی قسم اپنے پیسے بچانے کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں نے کون سا دینا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو وسوسہ آپ دے کڑکڑ کرتا رہتا ہے, میرے جیب سے کون سا جاتا ہے. آپ کی اور ہماری سب کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ کڑکڑ نہیں ہے, یہ رحمت کے پھول ہیں. یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. قوم کے چندے کا پیسہ اگر کسی کی ذاتی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوا تو کیا معاف کرنے کا مجھے حق ہے؟ یقیناً نہیں ہے میرا. ہاں, میں اگر نجی ادارہ ہوتا نا میرا ذاتی, تو میں معاف کر دیتا ایک بات, تو میرے کو اختیار تھا. تو اب اس میں ایسے مواقع پر علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ توبہ تو کرنی ہی چاہیے. یہ اگر کہو نا میرے کو بچپن سے قرآن ہے, یہ بچپن سے یہ اسراف کی چیزیں بنی ہوئی, اور آپ کو حیرت بالا حیرت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو بیان کیا نا اس کا موضوع فضول خرچی تھا. زندگی کا پہلا مذہبی بیان یہ میں نے اپنے مبارک مسجد اولڈ سٹی ایریا میں آج سے کوئی میرا خیال ہے 40-45 سال پہلے لڑکپن میں اپنے لڑکا تھا, میں پتا نہیں داڑھی بھی نکلی تھی یعنی اب یاد نہیں آ رہا, مجھے نکل آئی ہوگی لیکن میں بہرحال وہ لڑکا تھا جب. تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عمر نویمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اچھے عالم تھے, اور صدر الافاضل مولانا نویم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غالباً شاگرد رشید تھے, اسی نسبت سے نعیمی کہلاتے تھے. تو ان کی کتاب مجھے ایک کتاب میرے ہاتھ میں جس میں چند مقالے تھے, ان میں فضول خرچی کا بھی مقالہ تھا, ان کا تھا وہ مقالہ. تو میں نے اس میں سے زندگی میں پہلا بیان مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہی کیا تھا, فضول خرچی. یہ میرا ذہن تھا, اللہ کرے کہ میرا یہ ذہن رہے ختم نہ ہو جائے, اور آخرت کا حساب ہم دے نہیں سکیں گے. اس کے باوجود کوتاہیاں تو ظاہر آدمی سے ہو جاتی ہیں, اللہ سے معافی چاہتے ہیں, مگر جہاں تضییع مال پایا جائے یعنی فضول خرچی اسراف جو ہے نا, کہ جیسے کہ ایسا اسراف کہ جو گناہ کا موجب ہو, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب خطرناک ہوتا گناہ میں اسراف. اب یہ کہ جس اسراف میں تضییع مال پایا جائے, میں مال کا ضائع کرنا پایا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ بلب بلا ضرورت روشن رکھنا بلا حاجت, اس میں تضییع مال پایا جائے, مال ضائع ہو رہا ہے, اس کا بل بن رہا ہے, میٹر چل رہا ہے, برابر چل رہا ہے, اور پھر اس میں وہ زیادہ مطلب ہونے کہ سختی یوں بڑھ گئی کہ یہ قوم کی امانت قوم کا چندہ ہے جو زیادہ صرف ہو رہا ہے. اب نہ صرف بجلی, کیمرہ یہ بھی بجلیوں سے چلتا ہے, اس کو بھی آپ نے بلا ضرورت استعمال کیا,
پھر بھی بہرحال یہ کہ بہت سارا ہے کہ حساب کتاب جو ہے نا یہ خالی بجلی کا نہیں اور بہت کچھ مطلب ہر کھانے میں پینے میں روٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں کھانے کے تھال یہ مطلب تھک جاتے ہیں اور سحری کے بعد وہ گل سڑتے رہتے ہوں گے. یعنی ہمارے یہاں یہ کیا رواج ہے مسجدوں میں عام مسجدوں میں اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے اذان کو دیر ہے مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے 2-4 نمازی ہیں ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نیچے آ جائے گا پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے. اسی طرح بتیاں بھی بتدریج خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگا دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. یہ کیا رواج ہے مسجدوں میں عام مسجدوں میں اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے اذان کو دیر ہے مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے 2-4 نمازی ہیں ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نیچے آ جائے گا پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے. اسی طرح بتیاں بھی بتدریج خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگا دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. تو اس میں تو پھر آپ ہلنا نہیں ہے تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے بتدریج بند کرنے. جب ایک شخص ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر ظہر کی جماعت چلی گئی باز کی ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے ظہر کی نماز پنکھا شروع کر دی پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے ظہر کی نماز اس نے اپنے الگ پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو یار اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کے نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے. توبہ یار اس کا تو ایسا اطلاع ہے کہ بس یار اور کوئی نئی بجلی نیا پنکھا نئی بتی ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کے لیے نئے پنکھے لگاؤ سب کے لیے نئی بتیاں لگاؤ ہر ایک کے لیے نیا کرو. اس معاملے میں کمیٹی کیا خادم کیا حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں. عوام کی سوچ بنے نا باپا عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی رسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جاب کرتی ہے نوکریاں کرتی ہے اجارے کرتی ہے وہی ذمہ داریاں چاہے وہ رضاکارانہ طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں. ذہن باپا عوام میں بننا ہے عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے. اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نا اگر مؤذن اور کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنانی شروع کرے نا تو سب سے زیادہ کرکراٹی ان کو وہ نمازی کریں گے تو سب سے زیادہ نمازی ان کو اب وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سن لی ہے سب ماننے کا بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے. کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو پنکھا چلانے دو ہم لوگ چندہ دیتے ہیں. تو یہ عوام کا باپا کوئی صورت آپ ذہن بنائے گا ان کو اللہ کے گھر میں یا وقف کے مقامات پر کیا احتیاط دے گا. اس میں معتقد بھی شامل ہیں. وہ قرآن پاک میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کاش مطلب یہ کہ خواص کا بھی ذہن بنے عوام کا بھی بنے جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے اور اس طرح کے ضروری احکامات وہ سمجھایا کریں. سمجھانے کا بھی ذہن نہیں ہے نا بولتا ہی نہیں کوئی بہت کم بولتے ہیں. سمجھاتے رہے نا تو انشاءاللہ یہ قوم بیچاری مطلب سمجھتی ہے نا. اب دیکھو نا اس یعنی کہ ماڈرن کلچر ہے اس میں آپ نے داڑیاں رکھوائی دی نا امام نے سجوائی دی نا چادریں ان کو سر پہ ڈال دی اور کیا زلفیں رکھوا دی آپ نے تو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. آگے گاوا بگڑا ہوا جو کہتے ہیں نا کسی طرح کا معاملہ کچھ تو وہ ہر طرف سے مطلب ہماری مار پڑ رہی ہے. امت بہت تکلیف میں عملی طور پر علمی طور پر معلوماتی طور پر ہر طرح سے تکلیف میں. کاش یہ ضروری احکامات ہم سب سیکھنے سکھانے والے بن جائیں. مدنی قافلوں کا انشاءاللہ اگر ایک دم زور شور ہو گیا نا تو یہ انشاءاللہ احکامات بہت جلدی عام سے عام تر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے اپنا مطلب ہے کہ تصرف نہ کیا کریں بلبوں میں اور پنکھوں میں نہ چلائے گا بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکھے بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو. پر رمضان المبارک میں ہم مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ اول تو یہ جماعت میں ظہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں اور پھر ظہر جماعت کے بغیر پڑھے پھر نماز پڑھتے ہیں اپنی پنکھا چلاتے ہیں پھر وہیں سو جاتے ہیں. ہاں یہ صحیح آپ کی بات بالکل ہوتا ہوگا ایسا. ان کو ظاہر ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لیے پنکھے چلائیں
اور نماز جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہوں تو اپنے سونے کے لیے پنکھا مسجد کا تھوڑی ہے، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے مسجد، گھر جاؤ لیکن فٹ پاتھ پر سو جائے آدمی اور کوئی رستہ کرے. مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں عبادت کے لیے. تو اگر معتکف ہے تو ٹھیک ہے سونے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس طرح آج کل استعمال ہو رہا ہے مسجدوں کا، یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں، مجھے پتا ہے بالکل ہر طرف سو پڑے تو نمازی بیچارہ نماز کہاں پڑے گا، اس کے قدموں میں پڑے گا، قدم ہو رہے ہیں. بہت تکلیف دیتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ، روزہ رکھتے ہیں تو وہ احسان نہیں کرتے. مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نماز گر رہی، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا. ہے ہی نمازیوں کے لیے مسجد، سونے کے لیے نہیں. روزہ رکھا اچھی بات ہے، تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی اللہ کے گھر کو گھیر لو، گھر جاؤ گھر پہ سو جاؤ اپنے. اور پھر یہ کہ یہ بھی تھوڑی ہے کہ وہ کوئی مخصوص حصے میں سوئیں گے، تو ادھر لیٹ گیا ادھر لمبا ہو گیا ادھر لمبا ہو گیا، جس طرح چار ٹانگیں پھیلا دی، یہ تہذیب نہیں ہے. پھر انگوٹھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا کسی نے ادھر چلا لیا. تو سورت کی آفتوں سے خدایا تو اس رات کی آفتوں سے خدایا بچایا الہی بچایا الہی بچایا الہی بچایا الہی. یہ بھی ہے باپا کہ ایک بٹن جلاؤ نا، یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے، ایک بٹن جلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا باپا، وہ دو تین ٹیوب لائٹ ہیں، دو تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے. اگر یہ اکنومیکلی بھی چیک کریں، میرے ایک مناقص عقل ہے، اگر اکنومیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے، اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتہ نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے. یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے، یہ کسی نے پتہ نہیں کیا کان پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی اس طرح مطلب وہ بچے گا. بٹن تو بچا لے، بجلی بچائیے نا. بھیڑ چال ہے. ہاں بس کون کا چلتا ہے ویسے مسجدوں میں، تو کیا مطلب گھر میں جیسا نہیں ہوتا بابا، گھر میں اتنے بلب نہیں جلیں گے، نہیں تو ترکیب ہوتی ہوں گی. جیسے آپ نے کہا نا میٹنگ ہوتی ہے کہ بچوں کو اور یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کہ کی ہو کسی نے کہ اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. تو کون کا چندہ ہے؟ اپنے باپ کا کیا ہے؟ نہیں کیا کرنا بابا. اس کو میں آپ کو عرض کروں، یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی. کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، لہذا چندہ بڑھا دیجیے. اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے. ماشاءاللہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے. کفایت شعاری کا ذہن ماشاءاللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا کہ کفایت شعاری کریں تو آٹومیٹک اخراجات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی. فضول خرچی کے خلاف جنگ جاری. فضول خرچی کے خلاف جنگ جاری. اسراف کے خلاف جنگ جاری. اسراف کے خلاف جنگ جاری. شیطان کے خلاف جنگ جاری. غیبت کے خلاف جنگ جاری. محبتوں کے چار کفل مدی انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پہ داڑھی انشاءاللہ سر پر زلفیں انشاءاللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اسی طرح کھانا کھاتے وقت چاول ضائع بھی بہت کرتے ہیں. دیکھو قیامت میں ایک ایک دانے کا حساب ہے. میرے قریب تو میں دانے اٹھواتا رہتا ہوں، تھوڑی دور ہوتے ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اشارے کرتا ہوں کہ دانے اٹھاؤ.
نہیں اٹھاتے، کوئی اٹھاتا کوئی نہیں اٹھاتا، پیچھے خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. ایک ایک دانے کا حساب، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں کہ جس کے دل اتنا گراتے کھانا آتا ہی نہیں، اتنی ہرس ہوتی ہے، کھاتے گراتے کھاتے گراتے. چلو گر گیا ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے کھا لو، ضائع ہو جاتا. اگر چڑیوں کو کھلایا، کوئی بکریوں کو کھلایا، تب بھی وہ اسراف سے بچت ہو جائے گی. لیکن یوں تھوڑی کرتے ہوں گے کہ یہ چڑیاں نے مرغیاں کا ڈھونڈنے نکلیں گے کہ ہو جاتا ہے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہوں گے. پیار ایسا نہیں. جو بھی دانا گر جا خدا کے واسطے اٹھا لیا کھا لیا، اور سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ سے منہ میں ڈالو. الٹے ہاتھ سے اٹھایا ابھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کھا لو، یا تھال میں ڈال لو. تھال میں، لیکن عوام کے سامنے تھال میں ڈالو گے تو یہ شاید کڑکڑ کریں گے، تو اس لیے اپنے منہ میں ہی ڈالو اٹھا کر. اور پھر یہ کھا لو نا، تو پھر اپنا تھال اٹھا کر بھی تھوڑا دیکھ لو کہ دانے گرے ہوئے تو نہیں، آگے پیچھے بھی دیکھ لو. اپنا یہ تھوڑا سرک کے دیکھ لو کہ یہاں دانے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے، گرے ہوتے. تھوڑا اتنی اسپیڈ نہیں جاگو گا، ہرس نہیں، اطمینان سے کھاؤ. انشاءاللہ جو نصیب کا پیٹ میں چلا جائے گا، رزق آپ کا کہیں نہیں جاتا. تو سب یہ جتنے بھی سن رہے ہیں، ملتان شریف والے بھی سن رہے ہیں، سردار آباد والے بھی، پاک نعیمی کابینہ گجرات والے بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے میرے مدنی پھول ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرو اور اسراف سے بچو. یہ تھوڑی سی توجہ سے بہت ساری خرابیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. کہ یہ دانے چن کر اٹھا کر کھانا جو ہے نا، یہ حوروں، جنت کی حوروں کا مہر بنے گا. اچھا، اور یہ جو دانے چن کر اٹھا کر کھاتا ہے انشاءاللہ اس کی اولاد خوبصورت ہوگی انشاءاللہ. فائدہ دنیا اور آخرت کا ہے. وہ ہمارا مکان 2 منزلہ گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں گلی ہے، تو وہ پرانا مکان تھا، وہ کسٹوڈین کا مکان کہلاتا ہے، ادارہ ہے ہجرتی ملک. تو اس میں ہم رہا کرتے تھے. وہ سیڑھی لکڑی کی، تو آئے دن ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے سیڑھی کی بھی. پھر وہ ادھر گوشت بکتا تھا گلی میں، تو بلیاں اور چوہے اتنے بڑے بڑے، اور اندھیرا بھی گپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے رات میں. اب بڑی آزمائش ہوتی تھی. تو پھر میں نے بلب لگایا. اب بلب میں لگاؤں اور پھر اگر میں چلو نیچے لگا لیا، اوپر جا کر میں سو جاؤں، تو یہ ساری رات یہ بلب بیکار آمد و رفت نہیں جلتا رہے. تو یہ اپنی سمجھ میں آتا نہیں تھا. میں نے کہا فضول خرچی کا بہت پرانا ذہن ہے میرا، فضول خرچی کے خلاف. تو پھر میں نے الحمدللہ وہ الیکٹریشین سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے پھر وہ سمجھتا تھا ٹوب ہے، اس کو کر دیا اس نے. تو میں نیچے سے جلاتا تھا، اوپر جا کر بند کر دیتا تھا. جب اوپر سے اترنا ہوتا تو اوپر سے جلا لیتا تھا، تو نیچے سے بند کر دیتا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. یہاں کی میری فیضان مدینہ کی میری سیڑھی ہے نا، ٹوب بلب ہے ہمارا. اور میرے مکتب میں بھی وہ آنے جانے کی جو راستہ ہے نا، اس میں ٹوب بلب ہے. اور باہر ایک گلی ہے ہماری، بہت جگہ بڑی ہے، سیکورٹی کی وجہ سے ساری وہ مجبوراً بند کرنی پڑی ہے. تو اس کے بھی یعنی کہ 3 جگہ ہمارا ٹویل سسٹم ہے. بتا وہ میرے یہاں مکتب میں بھی یہی ہے، 4 جگہ ہوئی وہاں 2 وے سسٹم ہی ہے. ماشاء اللہ. جہاں بیٹھتا ہوں وہاں بٹن الگ ہے، جب مکتب میں داخل ہوتا ہوں بٹن الگ ہے. ہماری یہ کڑن بھی ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں نے باپا کو دیکھا ہے، جو کام کر رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، جیسے ہی اذان کا آواز آئے گا تو وہ اذان کا جواب دینا ہے. تو میں نے امیر سنت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ اذان کا جواب دینے بٹن بند کر دیتے، لائٹ بند کر دیتے، کیونکہ اذان کا جواب دینے میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت کی بجلی بند کر دیں گے، بلب بند کر دیں گے، تاکہ اذان کا جواب دینے میں اس کی ضرورت نہیں. اتنی احتیاط امیر سنت توجہ دلائی. وہاں بھی 2 بٹن ہے. ایک بٹن تو دیوار میں لگا، ایک میرے بالکل میری بیٹھک کے ساتھ لٹک رہا ہے، اس میں بند کر دیتا ہوں. یار اذان تو بند کر کے دینا ممکن ہے. پھر اپنے باتیں کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات تو میں یاد آتا تو بند کر دیتا ہوں. اس وقت بند کر باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، بٹ اندھیرے میں ہو سکتی ہیں. لائٹ مطلب تھوڑی بہت روشنی سے آ ہی رہی ہوتی ہے. گھروں میں یہ ایک طرح سے رواج ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت لائٹیں آن ہونی چاہیے. کوئی ایک گھر میں تو ایک بتی جلتی رہنی چاہیے، ورنہ شاید یا تو خوف محسوس کرتے ہوں گے یا کوئی ایسا کہ جس سے کوئی گھبراہٹ ہوگی. یا ضروری ہے گھبراہٹ ہو رہی ہو، تشویش ہوتی ہو، تو بلب رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کوئی مقصد ہو، حاجت تو ضرورت. ہاں تو یہ مقصد ہے کہ بچے چونک کے جاگ جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے، یا خود کو وحشت ہوتی ہے گھپ اندھیرے میں،
تو یہ نا مقصد ہے یہاں بلب روشن رکھے، اور اگر وحشت نہیں گھبراہٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو نہ رکھے، عند ضرورت۔ اس میں بھی بلب بابا بڑا ہے، اس میں بابا چھوٹے بڑے بلب کی اگر تمیز آ جائے نا ہاں کہ اب لائٹ جلانی ہے، وحشت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تشویش ہو رہی ہے، اب میں 500 وولٹ کا بلب جلا رہا ہوں اپنی وحشت دور کرنے کے لیے، اس میں اور 60 وولٹ کا بلب جلا رہا ہوں، اس میں فرق تو ہے نا بابا۔ ارے آج ہی ہم مطلب کہ افطار کے بعد آپ میرے کمرے میں آ گئے جی تو غالباً بڑی بتی جل رہی تھی، یہاں بھاگ تو بات نہیں کرتے، مجھے ایک دم توجہ کی تو میں بھاگا اور چھوٹی بتی روشن کر دی، بڑی بجھا دی کہ بڑی میں کرنٹ زیادہ خرچ ہو، یہ آج کا واقعہ ہے، ہاں میری کوڑا نہیں ہے۔ اس میں ابھی عائد صاحب نے جو واقعہ ارشاد فرمایا آج ہی کا، تو اس میں باپا نے خود جا کر بھی لائٹ بند کر دی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، باپا کے جو قریب اس ٹائم رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپا ان کی بھی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ بند کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی جا کے بند کر دیتے ہیں، تو سراپا ترغیب بننا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میں خود ان کو بجھواتا ہوں، نیت یہ ہوتی تاکہ ان کی عادت پڑے بند کرنے کی، ذرا بند کر دو تو بٹن عادت پڑے، یاد رہے کہ بولا تھا باپا نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جو امام اور مؤذن اور امام جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو مشین وغیرہ یا پانی وغیرہ استعمال کرنے کے لیے اور پنکھے وغیرہ استعمال کرنے میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اور یہ مسجد میں جو متولی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو دریا وغیرہ کھانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں نمازیوں کو یا بڑی محفلوں وغیرہ میں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اگر مسجد کے امام اور مؤذن کو رہائش دی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ مطلب عرف ہے، اس میں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ وہ کمرہ جو ہے وہ فنائے مسجد کے وہ اس میں آئے گا، آئین مسجد میں تو کمرہ ذرا بنا ہی نہیں سکتے، وہ حسب ضرورت اگر استعمال کرے تو صحیح ہے، اگر اسراف کرے گا تو وہ تو گھر میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے چلے جائے کہ مسجد میں۔ ایک تو یہ، اور استری یہ بھی چلے، اس کی بھی حاجت ہے، تو کبھی کبھار اگر مؤذن صاحب کے یا امام صاحب کے دوست بھی آ جاتے ہوں وہ بھی رک جائے، اس کا بھی عرف ہے، ایک آدھ اگر مہمان بھائی آ گیا پنجاب سے باب الاسلام سے تو اس کے کمرے میں رہے گا، تو ہے عرف ہے اس پر۔ باپا آپ کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک، تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے؟ میں تو آپ کو پتا کوڑن شاہ ہوں، میں تو وہ چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکے آ رہے آتے تھے نا، ایسی گرمی ہوتی تھی، مکھیاں بھی آتی تھی، میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا، مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا، وہ بیچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا، خود ہی اپنی شفقت سے، بوڑھا تھا اللہ اس کی مغفرت کرے فوت ہو گیا، اب میں مطلب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میں خالد امیر اتاری باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر مسجد سے بالکل قریب قریب ہوتے ہیں، اور جب ان کو پانی کی تنگی ہوتی ہے تو وہ مسجد کی ٹنکی سے یا مسجد کی موٹر سے پانی بھر لیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ ظاہر ہے کہ کرنٹ جو بھی سرو ہوتا ہے تو مسجد اس کی پیمنٹ کرے گی، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ چندے کے بارے میں سوال جواب میں ان مسجد والوں کے لیے اور ادارے چلانے والوں کے لیے بہت سارا مواد ہے، فتح رضویہ میں بھی مواد ہے، یعنی کہ یک مشت یہ مواد جو ہے نا تو باہر شریعت میں ملے گا، وقت کے احکام وغیرہ ہے، اس کا پورا باب ہے وقت کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعیم ہے۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جا نماز کے اوپر جو تصویر خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کی جو تصویریں بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں، پیر آتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ بیان کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے، روزے کی حالت میں غالی یا کلوز نکل جائے تو اس پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
माशाअल्लाह बहुत प्यारा सवाल इन्होंने किया है। वाकई मुसल्ले पर गुंबद खजरा की तस्वीर होती है, काबा शरीफ की तस्वीर होती है, और इसको लोग बिछाते हैं, उस पर सजदा कर नमाज पढ़ते हैं, घुटने भी रख देते होंगे, पैर भी रख देते होंगे, और इसी तस्वीर को फ्रेम करा के दीवार पर एहतराम के साथ भी रखते हैं, और इसी तस्वीर को यूं फेंका, यूं झाड़ा, बिछाया, फिर यूं करके यूं फेंक दिया मुसल्ले को। ये तो बहरहाल इश्क के सौदे हैं, आदमी गौर करे तो बहुत कुछ है, ना करे तो कुछ भी नहीं है। ये दलील बेकार है कि यार हमने तो इसको भी देखा, मौलानाओं को भी देखा, यूं करते। आप अपने दिल से पूछे, हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई? ये क्या तुक है यार कि जिसको फ्रेम करके आप लगाते हैं, एहतराम करते हैं, इसका ऊपर सजा कर रखते हैं बरकत के लिए, उसी कपड़े पर जो तस्वीर बनी हुई है, उसी मुकद्दस तस्वीर को यूं इस तरह बिछा कर उस पर पांव रख के चढ़ जाते हैं। अगरचे इस तस्वीर वाले मुसल्ले पर नमाज जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन मैंने तो वो इश्क की बात की, अदब की बात की है। तो अदब यही है कि देखो सादा मुसल्ला हो, किसी किस्म की तस्वीर न हो, ना ये तस्वीर हो काबे और मदीने की, ना और कोई तस्वीर हो, डिजाइन भी नहीं होनी चाहिए कि इससे भी वो जहन भटकता है। सादा हो, जहन ना भटके। अगर वो डिजाइन वाली भी है तो जायज है, लेकिन मैं मशवरा तो मस्त कर रहा हूं कि उससे भी जहन भटकेगा। बल्कि वो खाली जमीन है ना, जिस पर कुछ भी ना बिछा हुआ हो, इस पर सजदा करना मुस्तहब है। मुसल्ला को वाजिब तो नहीं है बिछाना। और आजकल वो मुसल्ले पर कंपनियों की चिट भी लिखी होती है, इसमें अरबी तहरीर होती है, उर्दू तहरीर होती है, कभी अंग्रेजी होती है, इस पर भी लोग पांव रखते हैं। और ये भी पर होता भी मुसल्ले के ताबे है, सिला हुआ। ऐसी चिट जो मुसल्ले पर लगी हुई हो, तो ये भी इस पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसको कैंची से काट कर अलग कर लेना चाहिए, एहतराम की जगह पर रख देना चाहिए। बल्कि वो जो आजकल तो मदीने शरीफ से मुसल्ला लोग लाते हैं, वो अपने को इसमें भी मजा नहीं आता कि मदीने तैयबा का मुसल्ला सर पे तो रखना समझ में आता है, कदमों में बिछाना समझ में नहीं आता, पांव रख के चढ़ी जाते हैं इसमें। ये जायज है कि समझ में नहीं आता, मतलब दिल नहीं करता कि मदीना मुनव्वरा के मुसल्ले पर पांव रख के खड़े हो जाए और नमाज पढ़े उस पर। लेकिन मैंने नाजायज नहीं कहा, किसी को गलत फहमी ना हो। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। काला ग्रुप का मिसरा ही है, तौबा न सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, तौबा न सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ाई है। ये ऐसी बेअदबी नहीं है कि जिसको हम बेनसीबी का वो छाप मार दें, इसलिए मैंने बार बार इश्क की बात की है। ऐसे मौके और मैं बोलता हूं बानसीब करके फिर वो चुप हो जाता हूं। और जब सरकार के नावल्ला बेअदबी की बात आएगी तो करोड़ों बार बोलेंगे कि बानसीब बेअदब बेनसीब, या जो आका का बेअदब और बेनसीब है, बहुत कुछ है। बल्कि जो आका का गुस्ताख है वो तो हमेशा 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 जहन्नम में रहेगा। अल्लाह उसके साए से भी हमको बचाए।
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب محمد. دوسرا بھی انہوں نے سوال کیا گالی اور گلوچ. گالی یا گلوچ روزے میں نکل جائے تو گلوچ تو یہ ایک معمول لفظ ہے جو زینت کے لیے بولتے ہیں. گالی گلوچ جیسے بولتے ہیں مال و دولت. تو روزے میں گالی گلوچ کرنا یہ روزے کو مکروہ کرتا ہے. روزے کی نورانیت اس سے چلی جاتی ہے. اور ویسے ہی گالی گلوچ کسی مسلمان کو گالی دینا تو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. السب فسق, حدیث شریف گالی فسق ہے. ایک مسلمان کو گالی دینا جو نا یہ حرام ہے, فسق ہے. اور آج کل تو بس یہ اتنا عام ہے کہ اس کی حد نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہ دو جو ہیں, ایک تو خصوصی سلام اور یہ خصوصی دعا, ان دونوں کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے کہنے والے کا؟ آپ کیا اس سے اخذ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا آپ کو خصوصی سلام ہے, اس سے آپ کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے اور کیا. آج کل زبان زد عام ہے. انہوں نے ہر ایک بولتا ہے خصوصی سلام, اور اگر تھوڑا انگریزی کی طرف مائل ہوتے ہیں سپیشل دعا کرنا ہمارے لیے. خصوصی دعا سپیشل دعا کرنا یا اسپیشل یا خصوصی ملاقات کا وقت چاہیے. چلو یہ تو ہو گیا, خصوصی ملاقات کا وقت تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خصوصی ہوگا جس کو الگ سے وقت ملے گا. لیکن یہ خصوصی دعا, اب یہ خصوصی دعا کیا ہوتی ہے, عمومی دعا کیا ہوتی ہے؟ شاید یہ ہو کہ عمومی دعا ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما, اور خصوصی دعا یہ ہو کہ یا اللہ حاجی عمران کی مغفرت فرما. تو اس کو مخصوص کر دیا نا ہم نے. اب یہ خصوصی سلام, اگر آپ کو خصوصی سلام یہ کچھ خصوصی لفظ زائد معلوم ہوتا ہے, آپ کو سلام کہنا ہی خصوصی ہو گیا کہ سب کو نہیں, آپ کو سلام. تو یہ بس زبان زد عام ہے, اور خود ان کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ کیوں لفظ بول رہے ہیں خصوصی. اگر سامنے تو بولے گا آپ کو خصوصی وعلیکم السلام, یہ تو بولے, اس پر عرف نہیں ہے نا. تو بس ایک زینت کا لفظ ہے, کیا کہیے کہ وہ بولتے ہیں خصوصی سلام. یعنی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا, یہ عام طور پر اس کے لیے خصوصی سلام یا زیادہ عقیدت ہوتی ہے, تو اس کو آدمی بولتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اگرچہ اس کا یہ تصور نہ ہوتا ہے, لیکن میرے کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ شاید اس کے معنی نکلتے ہیں کہ یہ سب کے لیے دعا کرتے ہو, یہ نہیں میرے لیے نام لے کر ذرا وہ ماشاء اللہ سے دعا کرنا, خصوصی دعا کروا لینا. ہر ایک بولے خصوصی دعا, تو بیچارہ دعا جس کو کہہ رہا وہ کیسے یاد رکھے گا سب کا. اب جیسے کہ اپنی ملاقات یہ افطاری میں ادھر سے چیخ رہا ہوتا ہے, ادھر سے چلا رہا ہوتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے, میرا یوں ہے, میرا یوں ہے. اب کیا آدمی کیسے یاد رکھے یار اتنا. اب ایک اس میں وہ بیچارہ ایک دو دن سے میں دیکھ رہا تھا, پس بھی رہے تھے پبلک میں اور چیخ بھی رہے تھے, کینسر کر رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر کل جب میں نے توجہ سے سنا تو وہ اس نے بولا میں 12 ماہ میں صحیح ہو جاؤں تو جاؤں گا, میری بیماری چلی جائے گی. تم بھی اور بیمار ہو, میں تعجب ہے بازار نظر آ رہا تھا. تو اس نے غریب نے میرے کو ہلا دیا. تو اس طرح بیچارے کے لیے میں نے پھر بڑی ہمدردی کا اظہار کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا ظاہر ویسی ایسا مرض بیچارے کو لگا ہوا ہے, جوانی میں غریب کو لگ گیا مرض, اور بیچارہ
پریشان تھا، آج اس میں چلا جانا تو شاید ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں. امام والے اسلام بھائی تھے، مدنی ماحول کے تھے، اپنے سفید لباس ہوتے تھے. اللہ بیچاروں کو شفا کامل آتا ہے، آپ بھی دعا فرمائے. تو ظاہر کہ میں سمجھا کسی کا بول رہے ہیں، یہ سب کو ادھر سے بولتا ہے، ادھر سے بولتا ہے، ادھر سے بولتا ہے، کوئی کسی کا پیغام دے رہا تھا، کسی کا سلام دے رہا ہوتا ہے، کوئی تحفہ مانگ رہا تھا، کوئی چادر دکھا رہے ہاتھ لگا دو. اب میں کیا کروں؟ اب وہ ایک کا مطالبہ کروں تو پھر کئی مطلب ایک سے ہاتھ ملانے کے لیے الگ اشارے کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ ملا لیتے ہیں، بعد وہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں. صلو علی الحبیب محمد. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلب تو امام الیاس قادری. توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.